بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 30 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق فَيُصَارُ إِلَيْهِ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل قال وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ ثُمَّ قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس وإن شاء كلف المشتري قلعه۔ وعن نبي يوسف رحمه الله أنه لا يكلف القلع ويخير بين أن يأخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس وبين أن يترك، وبه قال الشافعي رحمه الله إلا أن عنده له أن يقلع ويعطي قيمة البناء۔ لأبي يوسف رحمه الله أنه محق في البناء لأنه بناه على أن الدار ملكه، والتكليف بالقلع من أحكام العدوان وصار كالموهوب له والمشتري شراء فاسدا، وكما إذا زرع المشتري فإنه لا يكلف القلع، وهذا لأن في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع أعلى الضررين بتحمل الأدنى فيصار إليه۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مشفوعہ زمین میں مشتری نے عمارت بنا لی یا پودا لگا لیا، ثم قضی للشفیع، پھر شفیع کے لیے شفا کا فیصلہ کیا گیا، فہو بالخیار، تو اس شفیع کو اختیار ہے، ان شاء، اگر وہ چاہے تو اخذها بالثمن، تو وہ اس زمین کو ثمن، عمارت اور پودے تینوں کی قیمت کے بدلے میں لے لے، وَإِن شاء، اور اگر چاہے تو کلف المشتری قلعہ، تو مشتری کو اس کے اکھیڑنے کا مکلف بنائے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ شفیع انہ لا یکلف القلع، مشتری کو مکلف نہیں بنائے گا اس عمارت کو یا درختوں کو اکھیڑنے کا، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَن يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ شفیع مشتری کو عمارت اکھیڑنے کا مکلف نہیں بنائے گا، بلکہ شفیع کو ثمن، عمارت اور پودے کی قیمت کے بدلے میں لینے اور چھوڑنے کا اختیار ہوگا۔ وبہ قال الشافعی رحمہ اللہ، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، البتہ ان کے ہاں شفیع کو اکھاڑ کر تعمیر کی قیمت ادا کرنے کا اختیار ہے۔ شفیع ان یقلع، شفیع کو اختیار ہے کہ وہ خود اکھیڑ لے، ویعطی قیمت البناء، اور اس تعمیر کی قیمت ادا کر دے۔ لأبی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ محق فی البناء، کہ مشتری تعمیر کے سلسلہ میں اپنے حق پر ہے، لأنہ بناہ علی ان الدار ملکہ، اس لیے کہ اس نے مکان اسی وجہ سے بنایا کہ یہ گھر اس کی ملکیت میں ہے۔ والتکلیف بالقلع من احکام العدوان، اب اس سے اکھیڑنے کا مکلف بنانا یہ ظلم کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ وسارا، پر یہ ایسے ہو گیا جیسے کسی شخص کو کچھ ہبہ کیا گیا ہو ایک، والمشتری شراء فاسدا، یا کسی نے شراء فاسد میں کوئی چیز خریدی ہو، اس کی مثل ہوا وکما اذا زرع المشتری، اور جیسے مشتری نے اس زمین میں کھیتی اگا دی ہو، تو ان تینوں صورتوں میں فإنہ لا یکلف القلع، تو یہاں اکھیڑنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ وہذا لأن فی ایجاب الأخذ بالقیمت، اور یہ اس وجہ سے
کہ قیمت لینے کو ضروری قرار دینے میں دو ضرروں میں سے ادنا کو برداشت کر کے اعلیٰ کو ختم کرنا ہے۔ وہذا یہ اس وجہ سے لأن فی ایجاب الاخذ بالقیمت، قیمت ادا کر کے لینے کو ضروری قرار دینے میں دفع علی الضررین، دو ضرروں میں سے جو بڑا ضرر ہے اس کو دور کرنا ہے چھوٹے ضرر کو برداشت کرنے کے ساتھ، فیصار الیہ، لہذا اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ آئیے اپنے سبق کی تشریح کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے آج کے سبق کو بطور خلاصہ دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں کیا چیز زیر بحث ہے۔ ہمارے آج کے مسئلہ میں وہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ جب مشتری نے بائع سے خریدنے کے بعد اس گھر یا زمین میں کچھ تصرف کر لیا ہو، تصرف کے بعد شفیع کے حق میں شفع کا فیصلہ ہوا ہو۔ اگر مشتری نے زمین خرید کر اس میں تعمیر کر لی یا درخت لگا دیے تو اب شفیع کے حق میں شفع کا فیصلہ ہوا، تو شفیع کس طریقے سے یہ مکان لے گا؟ ظاہر و روایہ کے مطابق شفیع کو دو اختیار ملیں گے، یعنی دو کاموں میں سے ایک کام کر سکتا ہے۔ پہلا اختیار تو یہ ہے کہ وہ شفیع مکمل زمین کا ثمن، عمارت جو اس کے اندر ایک کچن اس مشتری نے بنایا، اس کی قیمت، درختوں کی قیمت، ان سب کو ادا کر کے وہ مکان لے لے گا۔ ایک اختیار تو یہ ہے۔ یا دوسرا اختیار یہ ہے کہ وہ مشتری کو مکلف بنائے کہ وہ ان کو اکھیڑ لے، کہ اپنا جو کچن بنایا ہے اس کو بھی اکھیڑے، جو درخت لگائے ہیں وہ بھی اکھیڑے۔ میں تو صرف اتنے پیسے دے کر ہی مکان لوں گا جتنا پیسہ اس مکان یا زمین کی اصل قیمت ہے، میں اضافی پیسہ نہیں دے سکتا کہ جو آپ نے اس میں کچن بنایا ہے اس پہ 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، درخت لگائے ہیں 20,000 روپے کے، تو میں اضافی ثمن نہیں دے سکتا۔ تو اس کو اختیار ہوگا کہ یا تو سارا ثمن دے کر لے لے، یا پھر مشتری سے کہے کہ بھائی میرا حق پہلے تھا، آپ یہ سب کچھ اکھیڑ کے لے جاؤ، میں تو اس ثمن پہ یہ مکان لوں گا۔ اس مسئلہ میں امام یوسف رحمہ اللہ وہ علیحدہ رائے اختیار فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دو اختیار اس شفیع کو ملیں گے۔ پہلا اختیار تو وہی ہے جو ظاہر و روایہ کے مطابق ہے کہ مکمل زمین، اس کا ثمن، عمارت اور درختوں کی قیمت بھی ساتھ ملائے وہ لے لے۔ لیکن دوسرا اختیار امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ شفیع مشتری کو کچھ بھی اکھیڑنے کا مکلف نہیں بنا سکتا۔ شفیع مشتری کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنا کچن یہاں سے اکھیڑ لیں، یا آپ نے یہ جو درخت یہاں لگائے ہیں ان درختوں کو اکھیڑ کر لے جائیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ پھر شفع سے دستبردار ہو جائے، اگر اس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ کچن کے پیسے نہیں ادا کر سکتا تو پھر چھوڑ دے، شفع نہ کرے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان کی رائے بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو اختیار دیتے ہیں وہ دونوں اختیار دینے میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہاں امام شافعی رحمہ اللہ وہ ایک تیسرا اختیار بھی دیتے ہیں کہ وہ شفیع جب مشتری کو اس تعمیر کے اکھیڑنے کا یا پودوں کو اکھیڑنے کا مکلف بنائے گا تو اس اکھیڑنے میں مشتری کا جو نقصان ہے وہ شفیع ادا کرے۔ مثلا اس نے جب کچن بنایا تھا تو اس کچن پہ 2 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا، اب جب اس کچن کے سامان کو اکھیڑ کر وہ بیچنے لگا ہے تو اب وہ سامان 1.5 لاکھ میں بک رہا ہے، 50,000 روپے کم ہو گیا، تب یہ 50,000 کا نقصان وہ شفیع برداشت کرے گا۔ اسی طرح امام یوسف رحمہ اللہ نے اپنی دلیل کو مستحکم بنانے کے لیے 3 شواہد پیش فرمائے، یعنی 3 مثالیں دی۔ پہلی دی تھی موہوب لہو کا تصرف کر دینا، ایک شخص نے دوسرے کو زمین یا مکان بطور ہدیہ کے پیش کیا، اب اس نے اس کے اندر کچھ تصرف کیا، تو اب اگر یہ واپس لینا چاہے تو اب اس تصرف کی وجہ سے واپس نہیں لے سکتے۔ شرائع فاسد سے خریدنے کے بعد اس میں مشتری کا تصرف کر دینا، خریداری وہ شرائع فاسد کے اندر ہوئی ہے، لیکن شرائع فاسد سے خریدنے کے بعد اگر مشتری اس میں کچھ تصرف کر دیتا ہے، اس میں کچھ بنا دیتا ہے یا لگا دیتا ہے تو اب بھی واپسی کی صورت نہیں رہی۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ مشتری کا اس زمین میں کھیتی اگا دینا، اب کھیتیاں جب اگ جاتی ہیں تو پھر زراعت سے وابستہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب نہیں، اب جب کھیتی کٹے گی تو اس کھیتی کی کٹنے کے بعد ہی زمین واپس۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔
یہاں فصل میں کچھ صورتوں کو علیحدہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں اس مشفوعہ زمین یا مکان کے اندر تغیر اور تبدیلی آ جانے کا بیان ہے کہ شفا کے اندر اصل چونکہ عدم تغیر ہے کہ جس حالت میں وہ زمین یا مکان بکا ہے شفیع اس کو اسی حالت میں لینا چاہتا ہے، لیکن اگر بالفرض والمحال ایسا ہوا کہ مشتری نے اس مکان کو خریدنے کے بعد یا اس زمین کو خریدنے کے بعد اس میں تصرف کر دیا اور قاضی کا فیصلہ کچھ وقت کے بعد آیا، تو اس صورت میں شفیع کیا طریقہ اختیار کرے گا؟ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ، کہ مشتری نے اس میں کچھ تعمیر کر لی، او غرس یا اس نے پودے اگا لیے، ثم قضی للشفیع بالشفاۃ، پھر شفیع کے لیے شفا کا فیصلہ کیا گیا، تو اب شفیع کو دو خیار ملیں گے، فهو بالخیار، اس کو اس بات کا بھی اختیار ہے، ان شاء اخذها بالثمن وقیمت البناء والغرس، یہاں دو چیزیں الگ ذکر کی، اخذها بالثمن کہ وہ زمین یا مکان تو ثمن دے کر لے گا، جو بائع اور مشتری کا آپس میں طے ہوتا ہے وہ ثمن کہلاتا ہے، اور اس چیز کی وہی مالیت جو بازار میں چل رہی ہوتی ہے اس کو قیمت کہتے ہیں۔ ایک تو ثمن دے گا، مثلا احمد بائع تھا اور سعید مشتری تھا، ان کے درمیان وہ مکان 10 لاکھ ثمن میں طے ہوا تھا یا وہ زمین 10 لاکھ ثمن میں طے ہوئی تھی، وقیمت البناء والغرس، پھر وہاں پہ اس سعید نے اس زمین میں تعمیر کر لی، ایک ٹیوب ویل لگا دیا، کچھ پودے لگا دیے، اب ٹیوب ویل لگانے میں 5 لاکھ روپے اس کا خرچ آیا، تو اب جب شفیع لینا چاہے تو 10 لاکھ زمین کا ثمن، 5 لاکھ خرچہ اس ٹیوب ویل کا، تو یہ 5 لاکھ ساتھ ملا کر 15 لاکھ ہو گئے، تو پہلا اختیار تو شفیع کو یہ ہے کہ وہ 15 لاکھ میں اس مکان کو لے لے۔ دوسرا اختیار شفیع کو یہ ہے وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِي قَلْعَهُ، کہ وہ مشتری کو سعید کو مکلف بنائے عبداللہ شفیع کہ بھائی اکھیڑو، یہ ٹیوب ویل کا اپنا سامان یہاں سے سمیٹو، درخت سمیٹو، پودے اکھیڑو اور جاؤ، میں تو اس زمین کو 10 لاکھ میں لوں گا، میرے پاس 5 لاکھ نہیں ہے کہ 5 لاکھ میں تمہیں درختوں کے عوض میں یا ٹیوب ویل کے عوض میں دوں۔ ظاہر و روایہ کے مطابق یہ 2 اختیار مل رہے ہیں۔ وعن ابی یوسف، امام ابی یوسف رحمہ اللہ 2 اختیار دیتے ہیں، ان کے اختیار میں ایک اختیار میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہتے ہیں انہ لا یکلف القلع، کہ اس شفیع کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مشتری کو مکلف بنائے اکھیڑنے کا۔ مشتری سے کہے، عبداللہ شفیع آ کر سعید سے کہتا ہے کہ سعید یہ اپنا سارا سامان اکھیڑو، درخت بھی اکھیڑو، یہ اختیار امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک شفیع کو نہیں ہے۔ وَيُخَيَّرُ، کیا اختیار ہے؟ بَيْنَ أَن يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ، کہ اگر اس نے لینا ہے تو لے گا، سمن دے، اس زمین مکان کا سمن دے۔ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس شفیع کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر اس نے مکان لینا ہے تو سمن اور بنا اور غرض کی قیمت دے کر، یعنی 15 لاکھ روپیہ دے کر اس زمین کو اور ٹیوب ویل درختوں کو لے لے۔ دوسرا اختیار یہ ہے وَبَيْنَ أَن يَتْرُكَ، کہ وہ اس کو چھوڑ دے، شفا کرنا ہے تو سب سمیت لینا پڑے گا جتنا اس کے اوپر مشتری نے خرچہ کر دیا ہے، لیکن اگر وہ اوپر خرچہ نہیں کرنا چاہتا، امام یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کو شفا کا اختیار نہیں ہے، شفا کو چھوڑ دے۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ، اور اسی رائے کے قائل ہیں امام شافعی رحمہ اللہ بھی، جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک تیسرا قول بھی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 3 قول اس طرح بنے کہ پہلا قول تو یہ بنے گا کہ سمن، تعمیر وغیرہ کی قیمت دے کر وہ زمین لے لے، اور دوسرا قول کہ یا پھر شفا چھوڑ دے، تیسرا قول الا ان عنده له ان يقلع ويعطي قیمت البناء، کہ وہ شفیع مشتری کو تعمیر اور پودے وغیرہ اکھیڑنے کا مکلف بنائے، اور اس اکھاڑنے میں مشتری کا جو نقصان ہوا ہے وہ اس سے بھر دے۔ مشتری سعید نے اس میں ایک کچن تعمیر کیا تھا، اس پہ 2 لاکھ روپے خرچ ہوا، اور اب جب توڑا تو توڑنے کے بعد جو ملبہ نکلا اور اس کو فروخت کیا تو وہ 1.5 لاکھ میں فروخت ہوا، 50,000 کا گویا کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ 50,000 کا نقصان
شفیع کے ذمے ہوگا، یعنی اگر وہ 15 لاکھ کا مکان لے رہا ہے تو اس 15 لاکھ کے ساتھ وہ 50,000 روپیہ مشتری کو اور دے گا جو اس کا اس ملبے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ ان یقلع، کہ وہ اس کو اکھیڑنے کا مکلف بنائے، ویعطی قیمت البناء، اور اس کو اس تعمیر کی قیمت دے دے۔ قیمت البناء، قیمت دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خریدار عمارت کے منہدم کرنے کے بعد یا درختوں کو اکھیڑنے کے بعد یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے جائے، درخت بھی اکھیڑے، اور اس سلسلہ میں جو نقصان اس کا ہو رہا ہے یہاں وہ نقصان شفیع کے ذمے ہوگا کہ شفیع اس مشتری کو وہ نقصان ادا کرے۔ طرفین کی رائے یہ ہے، علامہ عینی کے بقول، کہ یہاں اکھیڑنے میں اگر اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو شفیع اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے، شفیع صرف اس مکان کا ثمن ہی ادا کرے گا، اس نقصان کا ازالہ کرنا شفیع کے ذمہ نہیں ہے۔ ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ انہ محق فی البناء لانہ بناہ علی ان الدار ملکہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خریدار نے جائز طریقہ سے اس زمین یا مکان کو خریدا تھا، پھر جب خرید لیا تو اس کا مالک بن گیا، اسی بنا پر اس نے اس میں حسب ضرورت اس میں کچن تعمیر کیا یا غسل خانہ بنایا یا کوئی اور دیوار وغیرہ کہیں کھڑی کر دی، تو اس نے اپنی رقم خرچ کر کے اس عمارت کو مزید بہتر کیا، تو اب اس کو اس کا مکلف بنانا کہ یہ اپنی عمارت اکھیڑ دے، بلڈنگ اکھیڑے، درخت اکھیڑ لے، تو ایسا کرنا سراسر ظلم ہے۔ لأنہ بناہ علی ان الدار ملکہ، اس لیے کہ اس نے تو تعمیر کی تھی، بناہ اس کچن کو، اس غسل خانے کو بنایا تھا اس وجہ سے کہ اس گھر کا مالک ہے تو مالک کو اپنے گھر میں تصرف کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ والتکلیف بالقلع من احکام العدوان، اب اس کو اس بات کا مکلف بنانا کہ تم یہ سب کچھ اکھیڑو اور یہاں سے لے جاؤ، یہ سراسر ظلم ہے۔ کیوں کہ ایسا تو ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہو، غصب کی ہو، تو ایسے لوگوں کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ بھائی یہ اکھیڑو اپنا اور یہاں سے نکلو۔ خریدار کو ایسی لگائی ہوئی اور بنائی ہوئی چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شفیع اس مشتری کے اخراجات اس سے دے دے کہ بھائی 2 لاکھ روپے اس غسل خانے اور کچن کی تعمیر پہ لگا، 20,000 روپے کے درخت لگے، تو 2,20,000 روپیہ شفیع مشتری کو اس مکان کے یا اس پلاٹ کے ثمن کے علاوہ دے دے اور یہ اس کا مالک بن جائے۔ لیکن اگر وہ اس 15 لاکھ سے اوپر 2 لاکھ روپے اس غسل خانے اور کچن کے اور 20,000 روپے درخت کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو پھر اپنے حق کے شفع سے باز آ جائے۔ اب اس کو امام یوسف رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق شفع کا حق نہیں ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ چونکہ قاضی القضات رہے تو اس معاملے میں انہوں نے اپنی یہ رائے پیش فرمائی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس قسم کے معاملات عدالت میں پیش ہوتے ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے اس رائے کو اختیار فرمایا کہ یہ زیادتی ہے اور اکھیڑنے کا مکلف نہ بنایا جائے بلکہ شفیع کو پابند بنایا جائے کہ اس سمیت لے لے یا حق کے شفع کو چھوڑ دے۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے اپنی بات کو مستحکم کرنے کے لیے 3 نظیریں پیش کی ہیں، 3 مثالیں اور پیش کی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے اس موقف کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی نظیر پیش کی وَصَارَ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ، کہ اس شفیع کا حکم بھی ایسے ہی ہوگا جیسے وہ شخص جس نے کسی کو کوئی زمین ہبہ کی، گفٹ کے طور پہ دے دی اور اس نے اس زمین پر قبضہ کر کے کچھ عمارت بنا لی، اس نے 4 دیواری بنائی، اس کے اندر ایک کمرہ اس نے بنا لیا۔ اب اگر وہ دینے والا یہ زمین اس شخص سے واپس مانگتا ہے، ہبہ کرنے والا واہب موہوب لہو سے اگر واپس مانگتا ہے، اس کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر پھر بھی وہ مانگتا ہے تو اب اس تعمیر کرنے والے کو یہ کہنا کہ بھائی یہ تم نے جو 4 دیواری بنائی ہے یہ بھی اپنی گراؤ اور اس کے اندر جو کمرہ بنایا ہے یہ بھی گراؤ، ایسا حکم وہ واہب نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اس نے جو کچھ بھی اس میں خرچ کیا
موہوب لہو نے جو اس میں چار دیواری بنائی ہے یا اس میں کمرہ بنایا ہے، وہ اس نے اس یقین کے ساتھ بنایا کہ یہ زمین تو میری ہو گئی، اس واہب نے مجھے اس زمین کا مالک بنا دیا ہے۔ تو یہاں شفیع اور مشتری کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لہذا شفیع بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ مشتری کو اس کا مکلف بنائے کہ یہ ساری چیزیں توڑ کر لے جاؤ، جیسے واہب موہوب لہو کو ایسی چیزوں کے توڑنے کا مکلف نہیں بنا سکتا۔ دوسری تائید کے لیے، اپنی تائید کے لیے دوسری نظیر پیش کی، والمشتری شراء فاسدا، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی مگر وہ خریداری صحیح نہیں تھی بلکہ وہ شرائع فاسد تھی، تو جس نے شرائع فاسد کے ذریعے سے وہ پلاٹ خریدا تھا اس نے اس میں تصرف کر لیا، تو اب بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو شرائع فاسد ہے، اب اگر اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بائع اس کا مکلف نہیں بنا سکتا کہ وہ مشتری بالشرائع الفاسد کو پابند بنائے کہ تم یہاں جو ایک غسل خانہ تعمیر کر چکے ہو اس غسل خانے کو اکھیڑ لو، تو اس کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، توڑنے پھوڑنے کی بات اس سے نہیں کی جائے گی۔ اب اگر بائع نے وہ پلاٹ اپنا واپس لینا ہے جو خرچہ اس کی طرف سے ہو چکا ہے تو اس سمیت لے لے، اس کے پیسے اس کو ادا کر دے یا اس ثمن میں سے اس کے پیسے منہا کر دیے جائیں۔ تو جیسے مشتری اور بائع کے درمیان یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، بائع مشتری کو توڑنے کا مکلف نہیں بنا سکتا، اسی طرح شفیع بھی اس مشتری کو توڑنے کا مکلف نہیں بنا سکتا۔ وَكَمَا إِذَا زَرَعَ الْمُشْتَرِي، تیسری نظیر یہ پیش کی کہ خریدار نے زمین خرید کر اس میں فصل کاشت کر دی، اس نے گندم یا چاول اس میں اگا دیے، تو اب اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور واپسی کی صورت بنتی ہے تو اب بائع مشتری کو اس کا مکلف نہیں بنا سکتا کہ اپنی کھیتی اکھیڑو۔ مشتری نے اس زمین کے اندر کھیتی اگا دی تو اب شفیع کھیتی کٹوا کر اپنا حصہ لینا چاہے تو اسے یہ حق نہیں ہے، بلکہ فصل کٹنے تک اسے انتظار کرنا ہوگا۔ فَإِنَّهُ لا يكلف القلع، تو وہ شفیع اس مشتری کو اکھیڑنے کا مکلف نہیں بنائے گا۔ تو ان تینوں جگہوں پہ قابض کے تصرف کرنے کے بعد اس کا مد مقابل اسے ختم کرا کہ وہ چیز لینے کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں جب مشتری نے تعمیر کرا لی ہے تو یہ شفیع اس کی تعمیر کے ساتھ ہی لے گا یا اپنے حق کے شفع سے دستبردار ہو جائے۔ وہذا، یہ اس وجہ سے، تو یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم مشتری کے لیے عدم قلع اس کے قائل ہوئے کہ مشتری کو اکھیڑنے کا پابند نہیں بنائیں گے، اور شفیع اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس تعمیر سمیت یا پودوں سمیت اس مکان کو لے لے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں دو ضرر ان کا اجتماع ہے۔ پہلا ضرر تو یہ ہے کہ شفیع کو وہ مشفوعہ زمین صرف ثمن کے عوض ملنی چاہیے، تعمیر اور پودے کی قیمت دینے کا اس کو مکلف بنانا اس کے حق میں زیادتی ہے۔ یعنی ایک ضرر شفیع کو لازم آ رہا ہے کہ وہ مکان اس کا معاملہ تو 15 لاکھ میں طے ہوا تھا یا اس پلاٹ کو 15 لاکھ میں بیچا گیا تھا، احمد نے اپنا وہ پلاٹ یا مکان سعید مشتری کو 15 لاکھ میں بیچا، تو اب شفیع عبداللہ کے پاس 15 لاکھ روپے تو موجود ہیں، لیکن کیس کا فیصلہ ہونے تک مشتری سعید نے وہاں ایک کچن تعمیر کر لیا جس پہ 2 لاکھ روپے اضافی خرچہ آ گیا، تو اب شفیع نے تو وہ مشفوعہ زمین یا مکان لینا ہے اور ثمن کے پیسے اس کے پاس 15 لاکھ موجود ہے، تو اب مزید اس کو 2 لاکھ کا مکلف بنانا اس کے حق میں زیادتی ہے۔ دوسری طرف مشتری کو اس کے بنائے ہوئے کچن کو توڑنے کا مکلف بنانا یا اس نے درخت لگائے تھے ان کو کھیڑنے کا مکلف بنانا، اس میں اس کے لیے ضرر ہے، یعنی ایک ضرر شفیع کو لازم آ رہا ہے اور ایک ضرر مشتری کو لازم آ رہا ہے۔ فقہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں 2 ضرر جمع ہو جائیں تو ان میں سے ضرر اکبر کو ختم کیا جائے گا، جو بڑا ضرر ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور ضرر صغیر کو برداشت کیا جائے گا چاہے وہ کسی کے حق میں ہو۔ یعنی ضابطہ یہ ہے کہ جو بڑا نقصان ہے
اس کو ایک طرف کر دیں گے، جو چھوٹا نقصان ہے اس کو برداشت کرنے کا مکلف بنائیں گے، چاہے وہ کسی کی طرف بھی آئے۔ تو اس مسئلہ میں چونکہ شفیع کے حق میں ضرر کم ہے، اس لیے کہ اگرچہ ثمن کے ساتھ اس سے مزید قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، 2 لاکھ روپے اس نے اضافی دینا ہے، مگر اس کو اس کی قیمت کا عوض مل رہا ہے کہ اگر شفیع 15 لاکھ کے بجائے 17 لاکھ دے رہا ہے تو اس کے 2 لاکھ کے بدلے میں اس کو ایک کچن اور کچھ پودے لگے ہوئے مل رہے ہیں۔ اگر وہ خود بھی یہاں آنے کے بعد کچن بناتا تو اس کو بھی 2 لاکھ روپے اپنی طرف سے مزید لگانے پڑتے، مشتری نے 2 لاکھ لگا دیے، تو اب شفیع اگر 15 لاکھ کے بجائے 17 لاکھ روپے دے کر اس مکان کو لے رہا ہے اور اس میں 2 لاکھ روپے قیمت بن رہی ہے اس کچن کی، تو اس صورت میں شفیع کو اس 2 لاکھ کا عوض اور متبادل مل رہا ہے۔ جب مشتری کی طرف دیکھا جائے تو اگر مشتری کو تعمیر اکھیڑنے کا مکلف بنائیں کہ میاں آپ یہ اپنی بنائی ہوئی بلڈنگ اکھیڑ لو، تو اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اگر اس نے 2 لاکھ روپے لگائے تھے اور توڑنے کے بعد اس کا ملبہ، اس کا حساب لگایا جاتا ہے تو وہ 1.5 لاکھ روپے کا یا 1,30,000 روپے کا سامان بنتا ہے، حالانکہ اس کے 2 لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس مشتری کو کچھ عوض نہیں مل رہا، شفیع کو عوض میں ایک کچن مل رہا ہے۔ تو جب مشتری کا ضرر زیادہ ہے اور شفیع کا ضرر کم ہے تو اس فقہی ضابطے کی روح سے شفیع سے کہا جائے گا کہ آپ یہ ضرر برداشت کر لو، آپ کا ضرر تھوڑا اور چھوٹا ہے، مشتری کا ضرر زیادہ ہے، لہذا شفیع سے کہا جائے گا کہ وہ تعمیر اور پودوں کی قیمت ادا کر کے وہ زمین یا وہ مکان لے لے اور مشتری کو اکھیڑنے کا مکلف نہیں بنائیں گے۔ اگر شفیع کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اسے کہا جائے گا کہ آپ شفا چھوڑ دو۔ یہی بات یہاں کہی ہے، وہذا یہ اس وجہ سے لأن فی ایجاب الاخذ بالقیمت کہ شفیع پر واجب کرنا یا ضروری قرار دینا اخذ بالقیمت کو کہ شفیع اس کچن کی قیمت دے کر لے لے، دفع اعلی الضررین 2 ضرروں میں سے جو بڑا ضرر ہے اس کو دور کرنا ہے، بتحمل الادنی تھوڑے اور چھوٹے ضرر کو برداشت کر کے۔ تب چھوٹا ضرر یا تھوڑا ضرر وہ شفیع کا ہے کہ اس کے 2 لاکھ کے عوض میں اس کو کچن مل رہا ہے، اور اعلیٰ ضرر یہاں پہ مشتری کا ہے کہ اگر اس کے بنائے ہوئے کچن کو توڑیں گے تو اس کے ملبے میں اس کا 50، 60، 70 ہزار روپے کا نقصان ہے۔ فیسار الیہ پس اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، فیسار الیہ پس اس طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی جو چھوٹا ضرر ہے اس کو برداشت کرنے کا حکم دیا جائے گا اور جو بڑا ضرر ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ اہون البلیتین یعنی جو بلیہ مصیبتوں میں سے جو ہلکی ہے اس کو برداشت کیا جائے گا۔ اب یہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض خریدار ایسے بھی ہوتے ہیں جو خریدنے کے ساتھ ہی جیسے ہی پلاٹ کو خریدا تو خریدتے ہی اس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کر کے بہت جلدی ایک عمارت کھڑی کر لیتے ہیں۔ جیسے آج کل عمارتیں بہت جلدی بن رہی ہیں، کچھ وقت پہلے تو عمارت بننے میں کافی وقت لگتا تھا اور مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں جا کر عمارت کھڑی ہوتی تھی، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں تعمیرات کے معاملے میں بہت تیزی آئی ہے۔ 1-2 دن کے اندر کسی ایک خالی جگہ پہ آپ ایک بڑی تعمیر شدہ عمارت دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اتنی تیزی آ چکی ہے۔ تو بعض دفعہ خریدار ایسا ہوتا ہے ایسی صورت پیش آتی ہے کہ اس نے ایک پلاٹ 10 لاکھ روپے میں خریدا اور اس نے پلاٹ خریدتے ہی چند دن کے اندر اس میں 40 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک بڑی بلڈنگ تعمیر کر لی۔ تو اب شفیع تو اتنی مالیت رکھتا ہے کہ وہ اس پلاٹ کا شفا 10 لاکھ میں ہی کر سکتا تھا، تو اس خریدار نے اتنا بڑا سرمایہ اس کے اوپر لگا کر اس شفیع کو اس کے حق سے محروم کر دیا ہے۔ کیوں کہ شفیع کے پاس تو صرف 10 لاکھ روپے کے بقدر مالیت موجود ہے اور شفیع مزید 40 لاکھ کا بندوبست نہیں کر سکتا کہ اس وقت تو اس مکان اور اس کے اوپر جو تعمیر شدہ عمارت کھڑی ہے ان دونوں کی قیمت 50 لاکھ ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں شفیع کے لیے عموماً اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں بچتی کہ وہ اپنے حق شفا سے باز آ جائے اور اس اپنے حق شفا کو چھوڑ دے۔ تو ایسی صورت میں خریدار کی رعایت کرنے کی وجہ سے شفیع اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس حق سے بھی محروم ہو جائے
جس حق کی شریعت نے اس کو صراحتاً اجازت دے رکھی ہے۔ تو ظاہر الروایہ کے مطابق شفیع کے اس حق کو اس قسم کے ہیلوں سے باطل نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا کہ امام یوسف رحمہ اللہ نے جس چیز کی گنجائش نکالی تھی، ظاہر الروایہ کے مطابق اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اس میں ایک ایسا حق جو شفیع کے لیے شریعت نے ثابت کیا ہے، اس حق کو باطل کرنے کا شبہ پایا جاتا ہے، تو اس شبہ کی وجہ سے ظاہر الروایہ کے مطابق اس شفیع کے حق کو بحال کیا جائے گا۔ اگرچہ امام یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ اس شفیع کو حق شفاء کرنے کے لیے اس کا پابند بنایا جائے گا کہ یا تو وہ اس تعمیر پر لگے ہوئے پیسے اور اس پلاٹ کا ثمن، یہ دونوں چیزیں دے کر لے لے، یا وہ حق شفاء کو چھوڑ دے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔